لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتے، لوگوں کے سامنے جا کر انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اگر اپنے کسی بھائی کے اندر بدعت نظر آئے تو بدعت پر کہتے ہیں کہ پردہ ڈال کے رکھو، لوگوں کے سامنے زیادہ ہی نہ کرو، یہ غیبت ہے، جا کے ان کے سامنے پرسنل ان کو نصیحت کرو، ایک دم بالکل اہل سنت والجماعت کے منہج کے برعکس۔ اس لیے جب عقیدہ انسان کا صحیح ہوگا تو عمل بھی اسی طرح ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے؟ صحیح موقف اور صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی گناہ کے بارے میں اپنے بھائی کے متعلق ہمیں جانکاری ہو جائے اس پر پردہ ڈال کر رکھیں، لیکن اگر کسی بدعت کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے بدعت کی طرف، تو ایسے لوگوں کی بدعت پر رد کیا جائے گا، ضرورت پڑے تو نام لے کر رد کیا جائے گا، اور لوگوں کو ان کے بدعت سے بچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ گناہ کا تعلق فقط اس کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اس بدعت کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح منہج ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بدعتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کوئی گناہ موجود ہے کسی بدعتی کے اندر بھی، تب بھی ہم ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے درمیان اور ان کے درمیان ہی گناہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن بدعت کا جہاں تک معاملہ ہے اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اس بدعت پر رد کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے سلف صالحین کے اندر گزرے ہیں کہ ایک زمانے میں جیسے ابو الحسن الاشعری، ایک زمانے میں کیا تھے؟ اشاعرہ کے امام تھے۔ اشاعرہ ایک باطل فرقہ ہے، اس کے امام تھے اس باطل فرقے کے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی اور بعد میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ آئے۔ جس زمانے میں اشعری تھے، وہ مذہب اشاعرہ کے عقیدے پر تھے، اس زمانے میں ان کے جو باطل عقائد تھے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف پلٹ آنے کے بعد بھی قدیم زمانے کے ان کے باطل عقائد پر علماء نے رد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان عقائد کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو۔ پتا چل گیا کہ وہ اب اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو ان کے عقائد تھے کوئی ان عقائد کو بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اور ان کے باطل عقائد سے لوگوں کو بچانے کے لیے علماء نے توبے کے باوجود بھی ان کے باطل عقائد کو بیان کیا، ان کا نام لے کر بیان کیا۔ اس لیے ہمیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، گناہ پر پردہ ڈالے، اور اگر کوئی باطل عقیدہ کسی کے اندر موجود ہو تو اسے کھول کھول کر بیان کریں، کیونکہ لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت سب پر مقدم ہے۔ جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین و ایمان کی حفاظت۔